بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ناظرین کرام، برادران اسلام، میرے عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ذی قعدہ کی 26 تاریخ ہے. ذی قعدہ حرمت والے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. چند دنوں بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. ذی الحج کے مہینے میں دنیا کے تمام مسلمان دو اہم عبادات انجام دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک عبادت حج ہے اور دوسری عبادت قربانی ہے. آج کے درس میں عشرہ ذی الحج کے فضائل ذکر کیے جا رہے ہیں اور آئندہ مسلسل دروس میں ذی الحج کے احکام و مسائل کے تعلق سے اور قربانی کے احکام و مسائل کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو کی جاتی رہے گی. گزشتہ ہفتوں میں دروس ایک دن کے وقفہ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں، مگر اب کچھ دنوں تک انشاءاللہ یہ دروس بلا ناغہ روزانہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق. ناظرین کرام، سال کے 12 مہینوں میں جن ایام کو فضیلت و برتری حاصل ہے، ان میں ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام بھی ہیں جو امہات العبادات کے اجتماع کی وجہ سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. چنانچہ کتاب و سنت دونوں میں ان کے فضائل سے متعلق متعدد نصوص وارد ہیں. جمہور مفسرین نے اللہ رب العالمین کے ارشاد والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس تعلق سے جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے ان سے ذی الحج کا عشرہ اول مراد ہے. اس قول کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کا ذی الحج کی راتوں کی قسم کھانا ان کی اہمیت کے لیے کافی ہے. احادیث پاک میں بصراحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشرہ ذی الحج کی فضیلت صحیح سندوں سے ثابت ہے. چنانچہ صحیح بخاری میں یہ روایت مذکور ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ذی الحج کے ان 10 دنوں میں نیک اعمال جتنے پسندیدہ اور محبوب ہیں اتنے کسی اور دن میں محبوب نہیں. لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ ایک ہی کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں نکلا اور ان میں سے کوئی چیز واپس نہ لا سکا، اس کی جان بھی چلی گئی، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور اس کا مال بھی واپس نہ آ سکا. اس حدیث سے
ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام کی فضیلت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان ایام کی چھوٹی بڑی نیکیاں اور دنوں کے بڑے بڑے اعمال صالحہ سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے عشرہ ذی الحج کو رمضان کے عشرہ اخیر سے بھی افضل قرار دیا ہے، جبکہ عشرہ رمضان کی فضیلت والی حدیثوں کی روشنی میں علماء کی ایک جماعت نے رمضان کے عشرہ اخیر کو ذی الحج کے ان ابتدائی 10 دنوں سے افضل بتایا ہے۔ افضلیت سے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ عشرہ ذی الحج کے ایام عشرہ رمضان کے ایام یعنی دنوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ دنوں میں یوم عرفہ پایا جاتا ہے جو کہ سال کے تمام ایام سے افضل ہے، اور رمضان کے عشرہ اخیر کی راتیں عشرہ ذی الحج کی راتوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ ان راتوں میں شب قدر پائی جاتی ہے جو سال کی تمام راتوں میں افضل ہے۔ یہ بات شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح مرآت المفاتیح کے اندر ذکر کی ہے۔ عشرہ ذی الحج کی اس امتیازی خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کئی اہم عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں، چنانچہ حج، عمرہ، روزہ، نماز اور قربانی جیسی اہم عبادات اور دنوں میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو پاتی ہیں، جبکہ اس عشرے میں یہ تمام عبادات ایک ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ لہذا عشرہ ذی الحج میں معروف طاعات و عبادات مثلا نماز، روزہ، تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید اور صدقہ و خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اور دنوں کے مقابلے اس عشرہ کے اندر ان اعمال کی محبوبیت اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کی گئی حدیث سے معلوم ہوا۔ خاص طور سے ان ایام کے اندر ان منصوص عبادات کا التزام کرنا چاہیے جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ دروس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آنے والے قیمتی ایام میں زیادہ سے زیادہ طاعت و عبادات کی توفیق بخشے اور ہماری ان طاعت و عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔